السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم علیہ الصلوۃ والسلام نبی کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان شریف میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا سرکار احمد مختار نے فرمایا کہ جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور شیاطین زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں، باندھ دیے جاتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ رمضان شریف میں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی خاص عطا ہوتی ہے، یعنی رمضان شریف میں حضور کی خاص عطا ہوتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں عطا فرماتے ہیں اور قیدیوں کو بھی آزاد فرماتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیدیوں کو آزاد فرماتے اور ہر سائل مانگنے والے کو عطا فرماتے۔ تو اے ایمان والو، رمضان شریف میں ہمارے نبی قاسم نعمت دولت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تمام قیدیوں کو آزاد فرماتے تھے، تو ہم بھی آج نہ جانے کتنے غم، مصیبت، بیماری کے قیدی بنے ہوئے ہیں، دشمن کے نرغے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آؤ ہم اپنے مختار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ان کی بارگاہ کرم میں اس مبارک رمضان شریف میں عرض کریں کہ آقا، کل کے قیدیوں کو آپ نے آزاد کیا تھا، ہم بھی زمانے کے ستم اور مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، قیدی بن چکے ہیں، ایک نگاہ کرم ہم پر بھی ڈال دیجئے تو قیدی اور قید غم سے آزاد فرما دیجئے۔ یقین ہے ہمیں کہ کرم ہوگا اور آزادی نصیب ہوگی۔ اور دوسری بات یہ کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے، اگر صحابہ اکرام کو کوئی پریشانی آ جاتی تھی، کوئی ٹینشن ہو جاتی تھی یا کوئی بھی کام آ جاتا تھا، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا بھی فرماتے تھے۔ پتہ چل گیا اور معلوم ہو گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگنا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی سنت ہے، اور میرے نبی سے مانگنے کو شرک اور بدعت کہنے والا، میرے نبی سے مانگنے کو کہنے والا کہ نبی سے ہم مانگ رہے ہیں، سنی اگر نبی سے مانگتا ہے، نبی کے وسیلے سے مانگتا ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ شرک ہے، بدعت ہے، تو عزیزان ملت اسلامیہ وہ ایمان والا نہیں کہہ سکتا، بلکہ وہ کون کہہ سکتا ہے؟ بے ایمان والا کہہ سکتا ہے، وہابی دیوبندی کہہ سکتا ہے، گندی سوچ رکھنے والا کہہ سکتا ہے۔ اسی لیے ہم ایمان والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، اپنے پیارے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگتے تھے اور مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے انشاءاللہ، اور اللہ کی دینی عطا سے ہمارے نبی دیتے تھے اور دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے۔ جبھی تو سرکار اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی کی سرزمین سے پکار اٹھے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اپنے نبی سے مانگتے رہو، اپنے نبی کی غلامی میں رہو، اپنے نبی کو چاہتے رہو، دنیا کچھ بھی
کہتی رہے، دنیا کچھ بھی کہے، صحابہ اکرام کی سنت کو اپناتے رہو، صحابہ اکرام سے بھی محبت کرتے رہو، ان کا بھی وسیلہ دیتے رہو اور نبی کی بارگاہ سے بھی مانگتے رہو، تو ہمیں بھی یہ مصیبت اور غم و آلام سے، مصیبتوں سے ان سے چھٹکارا مل جائے گا۔ ہم اپنے آقا کی بارگاہ میں دعا کریں، اگر ہم اپنی مصیبت کو، اپنی پریشانی کو آقا کی بارگاہ میں، اپنے آقا کی بارگاہ میں ہم رکھیں تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ ہمیں ضرور عطا فرمائیں گے اور اس قید سے نجات فرمائیں گے۔